ملتان کیونکہ بہت قدیمی شہر ہے اور یہاں پہ جتنے فنون ہیں، جیسے اونٹ کی کھال کے کسی زمانے گھی کے کپے بنتے تھے، لوگ اس میں گھی سٹور کرتے تھے، عطر کی بوٹل ہوتی تھیں اس میں. پھر استاذہ نے اس کے اندر گلدان بنائے، ڈیکوریشن پیس بنائے، یعنی پیپر ماشی میں بھی، اونٹ کی کھال میں بھی. 1910 میں استاد عبداللہ نقاش انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ اونٹ کی کھال کے لیمپ شیڈ بنائے. اب 114 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ کم از کم اس وقت سے اب تک ہم کوئی سینکڑوں ڈیزائن اس میں تخلیق ہو چکے ہیں. ٹوٹلی ابھی تک ہاتھ سے کام ہوتا ہے، اس میں مشین کا دخل بہت کم ہے. کیمل اسکن لیمپس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیل ہوا اور یہاں کی شناخت ہے. ہم ایک ہمہ گل پیٹرن جب بناتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پورے ملتان کے جو پھول ہیں، جو فروٹ ہیں، وہ سارے اس کے اندر ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راہل نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز. ناظرین، ملتان کی سرزمین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں کے جو ہنرمند ہیں ان کی شناخت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی اپنے ہنر کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبولیت رکھتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں عبدالرحمان نقاش صاحب کے ساتھ، جو کیمل سکن آرٹ کے حوالے سے اس فن کو جو ہے آج تک زندہ رکھے ہوئے. ان کے جو پورا جو خاندان تھا پچھلی 7-8 پیڑھیوں سے کیمل سکن آرٹ کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے، اس میں ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل دید ہیں. انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، وہاں پر اپنے فن کے جوہر دکھائے اور وہاں پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اس وقت کیمل سکن آرٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان آرٹسٹوں کی تعداد جو ہے پاکستان میں چند ایک رہ گئی ہے. ہم اس وقت بات کریں گے عبدالرحمان نقاش صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ بتائیے گا کیمل سکن آرٹ ہے کیا، کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ملتان کیونکہ بہت قدیمی شہر ہے اور یہاں پہ جتنے فنون ہیں، جیسے اونٹ کی کھال کے کسی زمانے گھی کے کپے بنتے تھے، لوگ اس میں گھی سٹور کرتے تھے، عطر کی بوٹل ہوتی تھیں اس میں. پھر استاذہ نے اس کے اندر گلدان بنائے، ڈیکوریشن پیس بنائے، یعنی پیپر ماشی میں بھی، اونٹ کی کھال میں بھی. اچھا، وہ ڈیکوریشن پیس بنتے بنتے پھر جب یہاں ملتان کے اندر الیکٹریسٹی ہے 1800 کچھ میں، تو انہی استاذہ نے اس میں محنت کر کے ایک بلب اندر لگایا جس میں سے لائٹ ٹرانسپیرنٹ ہوئی، اور اس لائٹ ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے 1910 میں استاد عبداللہ نقاش انہوں نے اس کی بنیاد رکھی کہ اونٹ کی کھال کے لیمپ شیڈ بنائے. اب 114 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ کم از کم اس وقت سے اب تک ہم کوئی سینکڑوں ڈیزائن اس میں تخلیق ہو چکے ہیں اور اس میں مختلف کلر سکیمز. 2006 میں جب میں پہلی دفعہ USA گیا، یونیسکو نے اس کو پاکستان کے ساتھ سیل کیا، اور یونیسکو نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی 5 ہینڈی کرافٹ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس میں ٹوٹلی ابھی تک ہاتھ سے کام ہوتا ہے. اس میں مشین کا دخل بہت کم ہے. تو اس حساب سے اس کیمل سکن لیمپس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیل ہوا اور یہاں کی شناخت ہے، یہاں کی پہچان ہے. اب اس میں ہم نے اور بھی ماشاءاللہ پرائم منسٹر کا ایک پروگرام تھا، ایک ہنر ایک نگر، اس میں ہم نے کافی ورکشاپس پاکستان میں بھی کی، پاکستان سے باہر بھی کیا. اس کو ہم نے کوشش کی کہ جن ممالک میں ہم بھیجتے ہیں، جیسے جاپان ہے، USA ہے، چائنا ہے، پورا یورپ ہے، یا اب سینٹرل ایشیا میں بھی جا رہا ہے، تو ہم ان کے حساب کے مطابق ڈیزائن کریں. ہم جب ان کے ملکوں میں جاتے ہیں، جیسے سینٹرل ایشیا میں گئے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کیا ڈیمانڈ ہے، وہاں اس کی شیپ کیسے چاہ رہے ہیں، کلر سکیم کیسے چاہ رہے ہیں، ہم نے وہ کی. لیکن ایک چیز کا ہم نے بہت خیال رکھا کہ جو یہاں کے پھول پتی ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے. شیپیں ہم تبدیل کر لیتے ہیں، پھول پتی کوشش کرتے ہیں یہاں کی رکھیں تاکہ دنیا میں کہیں بھی رکھا ہو پتہ چلے کہ یہ ملتان کا نقش ہے، ملتان کی نقاشی ہے، تو اس کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا صدیوں پرانا یہ فن ہے، اس فن میں آپ کے استاد کون تھے، کس سے سیکھا؟ جی، میرے استاد میرے والد ملک عاشق نقاش پرائڈ آف پرفارمنس تھے. ان کے استاد عبداللہ نقاش، وہ بھی برٹش اور گورنمنٹ سے انہوں نے ایوارڈ لیے. اچھا، ان کے جو استاد تھے استاد خدا بخش، یعنی ان کے والد، استاد خدا بخش کے استاد جو تھے استاد علا بخش، وہ ان کے والد تھے. استاد علا بخش کے جو استاد تھے وہ تھے استاد رحیم بخش. اچھا، رحیم بخش کے استاد الہی بخش. ایسے ایک پورا سلسلہ ہے جو 9-10 پیڑھیوں تک جاتا ہے. ہم لوگ اصل میں راجپوت چوہان ہیں. ہمارے بزرگ پہلے جو کام کرتے تھے وہ شاہی قلعوں پہ، محلات پہ، حویلیوں پہ
اور ہم راجپوت سے مسلمان ہوئے، راجپوت فیملی سے ہمارا تعلق ہے، ہم مسلمان ہوئے ان صوفیہ کے ہاتھوں، کیونکہ جب یہ صوفیہ ادھر آئے تھے، جیسے باؤدین ذکریہ ہو گئے، حضرت شاہ گردیز ہو گئے، تو ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی جو لوگ فنون سکھاتے بھی تھی، آرٹ ایکسچینج پروگرام بھی ہوتا تھا۔ پھر اس سلسلے میں ہی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہوئے، تو ہمارے اس فن کے اندر پھر صوفیزم آ گیا۔ تو ہم نے پھر یہاں کی جو خاص شناخت ہے، یہاں کے خاص پھول پتیاں، فروٹ، سبزیاں، ان کو ہم نے ڈیزائن کیا اپنی نقاشی کے اندر۔ ہم ایک ہمہ گل پیٹرن جب بناتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پورے ملتان کے جو پھول ہیں، جو فروٹ ہیں، وہ سارے اس کے اندر ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہمہ گل ترکی میں بھی بنتا ہے، سینٹرل ایشیا میں بنتا ہے، وہ اپنا شناخت دکھاتے ہیں، ہماری اپنی شناخت ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا اس فن کے حوالے سے آپ نے صرف دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، کون کون سے ممالک میں گئے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا اس فن کی قدر کرنے والے پاکستان میں زیادہ ہیں یا آپ نے دنیا کے دیگر ممالک میں زیادہ دیکھے ہیں؟ دیکھیں جی، فن کی جو قدردان ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں، خاص طور پاکستان میں تو لوگ زیادہ ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور مجھے یا میری فیملی کو یا ہمارے خاندان کو پاکستانیوں نے اتنا اچھے معیار پہ لائے، اتنی عزت دی کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، جیسے میں پہلی دفعہ انڈیا گیا، سارک ممالک میں فرسٹ پرائز لیا، اور اس کے بعد مسقط گیا، 48 مسلم دنیا کے ملک تھے، وہاں سے میں نے فرسٹ پرائز لیا۔ اسی طرح ایران گیا تو تبریز سے میں نے لیا فرسٹ پرائز۔ تو آپ دیکھیں کہ میرے لوگوں نے مجھے اتنا مضبوط اور اتنی قدر، اتنی عزت دی کہ میں باہر جا کے مقابلوں میں ایوارڈ جیتا ہوں۔ تو یہ تاثر غلط ہے کہ ہم پاکستانی اپنے فنون کی عزت نہیں کرتے، یہاں بھی بہت عزت ہے، یہیں سے ہماری بنیاد اچھی ہو کے ہم باہر جاتے ہیں مقابلوں میں تو ہم ایوارڈ جیتے ہیں۔ صرف یہ بتائیے گا پاکستان میں اس وقت اس فن کو زندہ رکھنے والے چند ایک خاندان رہ گئے ہیں جو یہ کیمل سکن آرٹ کا جو کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ یہ فن جو ہے تا قیامت بھی زندہ رہے اور آنے والی نسلیں جو ہے اس فن کو سیکھ بھی سکیں؟ لیکن یہ ملتان کے جو فنون ہیں یہ شناخت محلوں سے بھی ہے، اسی کے نام کے محلے تھے، محلہ کمنگران جہاں ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں، محلہ کاشی گرہ، محلہ کمارم والا۔ اگر آپ 70 سال 100 سال پہلے ان محلوں میں داخل ہوں تو یہ پوری یونیورسٹیز تھیں، یعنی اس محلے میں کوئی نوجوان ہے تو وہ نقاش بننا چاہتا ہے تو وہ 18-20 سال کا بہترین نقاش ہوتا تھا، محلہ کاشی گرہ میں بہترین کاشی گر ہوتا تھا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ میں نے دیکھا ہے ترکی نے بھی ایسے کیا ہے، ازبکستان نے بھی، انڈیا نے بھی، تقریباً ممالک نے نا، جتنے یہ سینہ بہ سینہ فنون تھے، جو ان کی شناخت تھے، جو وہاں کی خاص ایک پہچان ہے، انہوں نے ان فنون کو نا 50 سال پہلے، کسی نے 60 سال پہلے یونیورسٹیز کالج کے اندر کورس کا حصہ بنا کے ایز اے سبجیکٹ لگا دیا۔ اب وہ اتنے عرصے کے بعد بہت مینیچور اور بہت اعلیٰ نکلا ہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ اب نئے بچے بھی اس طرف آ رہے ہیں اور یہ فنون زندہ بھی ہیں۔ تو میں بھی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو یونیورسٹیز کالج کے اندر ایسے سبجیکٹ لگائیں، آپ دیکھیں کہ یہ فنون دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور ہم اس کے اندر جو ہمارے یونیورسٹی ادارے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں، ویسٹرن آرٹ بھی پڑھائیں، اپنی یہاں کی ثقافت بھی پڑھائیں۔ باہر کی یونیورسٹیاں، جیسے میں چائنا کی نینجن یونیورسٹی میں گیا ہوں، انگلینڈ کی گلاسکو یونیورسٹی میں رہا ہوں، تو وہاں پہ ہم نے یہی آرٹ پڑھایا ہے، نہ کہ ہم نے ان کا آرٹ پڑھایا ہے۔ تو اس آرٹ کی بہت قدر ہے باہر۔ اگر یہاں سے نوجوان بچے ان یونیورسٹی سے فارغ ہو کے وہاں اگر جائیں گے تو ان کو اچھی جاب بھی ملے گی اور وہ اپنے ملک کی ایک پہچان بھی کرائیں گے وہاں۔ جی بالکل، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے اس فن کو یونیورسٹی لیول پہ جو ہے نصاب کے طور پہ بھی شامل کیا جائے، تاکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں اس فن کو سیکھ کر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عبد الرحمن نقاش صاحب کی طرح پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ مین عمران مغل اور اپنے میزبان راؤ نعمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔